آجو میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن میں توحید ہے یا نہیں. ہمیں بک بک کرتا گیا تو قرآن میں لکھا ہوا نہیں توحید. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. قرآن پڑھیے. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قرآن اندر قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ. تمہارا دوست محبوب کون ہونا چاہیے؟ بولو اللہ کی ذات. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَعَدَا. اسی وقت فوری کہوں میں ہوئے گا جی میں تیرا ہے کہ میں اللہ چاہے گا. کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابراہیم چھری چلاتے رہے نہیں ہوا جب تک رب نے نہیں چاہا. چھری بھی نہیں چلی الٹی ہونی پھر کہ سیدھی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے دلو چلائی نہیں ہونی نعوذ باللہ. پھر نہیں چلی کیوں کہ رب نے نہیں چاہیا. ستجدنی انشاءاللہ. اور قرآن پاک دی وضاحت بلاغت دے قربان جاواں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے نہیں فرمایا ابا جی میں صبر کراں گا بلکہ فرما ستجدنی انشاءاللہ. اے ابا جی تسی چھری چلاؤ چھری ہیٹ میں رکھ دیو میں صبر کراں گا لیکن دل میرے کنٹرول اندر دے نہیں. ستجدنی انشاءاللہ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فرمایا اگر اللہ نے چاہا میں پھر صبر کرانگا. دل میرے کنٹرول اندر نہیں. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے سنن ابی داؤد اندر حدیث پاک اے میرے اللہ میں ساریاں بیویاں دے درمیان انصاف کرنا وا لیکن میرے دل عائشہ دی محبت زیادہ ہے. میرے دل اندر عائشہ دی محبت زیادہ ہے. اس دلی محبت اندر قیامت والے مواخذہ نہ کرنا میرے اللہ. دل میرے کنٹرول اندر نہیں. میں انصاف کرنا وا لین دین اندر. میں انصاف کرتا وا عدل کرتا وا واریاں اندر لیکن دل دی کیفیت میرے رب تسی جان دے ہو. عائشہ صدیقہ نال محبت زیادہ ہے. اس بارے مواخذہ قیامت والے دن نہ کرنا. بولو دل کے دے کنٹرول اندر ہے اللہ دے اور اندر انما ولیکم اللہ. حدیث پاک سنیے صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے سیدنا عبداللہ پریشانی دے عالم اندر نے اکھاں چوں آنسو برس رہے نے. محبوب علیہ السلام عبداللہ کی ہویا ہے محبوب جی میرا ابا عبداللہ بن ابی منافق فوت ہو گیا میرا ابا فوت ہو گیا ہے. محبوب جی کلمہ تے پڑھدا سی تے لوگ کہن گے کہ کلمہ پڑھنا والیاں دا جنازہ نہیں پڑھ دے. محبوب جی تسی جنازہ پڑھا دیو تاکہ لوگ جماعت جڑی رہے جماعت ٹوٹے نہ اور جماعت دے فائدہ ہو جائے گا. جویں نبی جنازہ پڑھا دیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کوئی گل نہیں میں جنازہ پڑھا دیاں گا. ہجے جنازے دی حرمت نہیں آئی. ہجے منافق دے مشرک دے جنازے دی حرمت نہیں آئی. آپ نے وعدہ فرما لیا جنازہ پڑھا دیاں گا. فرمایا محبوب جی ایک اور
گزارش ہے؟ فرما کیڑی گزارش؟ فرما محبوب جی اپنی قمیض دے دیو میں ابے دے کفن اندر پا دیواں تاکہ سارے شبہات دور ہو جان۔ اللہ پاک ویکھ رہا ہے لیکن اللہ پاک نے روکیا نہیں کہ ترلا مار لون تے میں آخر تے دساں گا کہ بے نیاز کنوں آندے نے۔ نہیں منع کیا، نہیں روکا، فرمایا کوئی بات نہیں، میری قمیض کے ساتھ تیرا ابا جنت جاندہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم تو ہیں ہی رحمت للعالمین۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ ہماری شان ہے، عزیز علیہ ما عنتم، ہمارا درجہ مقام ہے، لے جاؤ قمیض۔ نبی علیہ السلام نے قمیض دے دیتی، انہیں اپنے ابے دے کفن اندر قمیض رسول داخل کر کے آئے۔ محبوب جی آؤ جنازہ تیار ہے۔ محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، جنازہ پڑھان لگے۔ سیدنا عمر آگے بڑھے۔ محبوب جی یہ منافق نہیں، فرمایا عمر کوئی شک نہیں، کلمہ تے پڑھتا سی۔ فرمایا محبوب جی یہ دی جنازے دی ممانت نہیں، فرمایا عمر ممانت کوئی نہیں، اللہ پاک نے من قرآن اندر اختیار دیتا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، کہ 70 باری کرو پامی 70 بار تو محبوبہ کرو یا مغفرتی دعا نہ کرو، پامی 70 باری کرو میں معاف نہیں کرنا۔ فرمایا عمر رب نے تے فرمایا میں معاف نہیں کرنا، پامی کرو یا نہ کرو، یعنی کرن دا بھی اختیار ہے نہ کرن دا بھی اختیار ہے، پاویں 70 باری کرو۔ اے عمر آج پیچھے ہٹ جا، جنازہ پڑھ لے میرے پیچھے، میں آج 70 مرتبہ تو زیادہ دعا کرانگا، میں آج پورا ترلا مارانگا، پوری طرح میں کوشش کرانگا، منگانگا کہ عبداللہ بن ابی نو جنت لب جائے۔ جنازے وچ رسول اللہ نے بہت بدلے سن بھائی، کی خیال ہے؟ ڈاما ڈول لوگاں دے عقیدے نے جمائی نہیں تو اور پھر کون جمائے؟ پریشان لوگ نے کوئی ڈاما ڈول نے کوئی پریشانی، اینے بندے او اینے بندے او اینے بندے، اگے ویکھو پیا کون ہے اینے بندے پکار۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان لگے، سینہ عمر آگے بڑھے، محبوب جی معیار جنازہ تے پورا اترتا ہے۔ فرمایا ہے عمر کوئی گل نہیں، اللہ نے میں منع نہیں کیتا، اختیار دیتا ہے، لہذا میں جنازہ پڑھاواں گا۔ رسول رحمت جنازہ پڑھان لگ پے، صحابہ مگر نے تو جنازہ بڑا بڑا ہے، کی خیال ہے؟ بندے تھوڑے بھی ہون تے ہون صحابہ 1.5 کروڑ بندہ ہوئے جنازے اندر تے دوجے پاسے ایکو صحابی ہوئے، کوئی مقابلہ ہے؟ تے 55 سیکنڈاں دا جنازہ ہوئے، 55 سیکنڈ جنازہ، بندے آدھے 15 لاکھ جنازہ 55 سیکنڈ دا، پیچھے والا اکبر گئی ہی کوئی نہیں، پیچھے کسے بڑے ہی کوئی نہیں۔ وضو اونج 3 بجے دے گا سارے ہوتے پیسے، وضو والی جگہ اونج کوئی نہیں سی۔ تے آندھے نے بابے نے کسی دا وضو ٹوٹر نہیں دیتا، میں کہا بابے دی کنٹرول دی ڈیوٹی چنگی لائی جمع۔ یقین جانو میں تقریر سنی ہے نہ کنہ نال سنی ہے، حافظ صاحب نے کلپ سنایا ایک بزرگ دا، بس 3 بجے راتی عوام ہوتے آ گئی سی تے اگلے 3 بجے جنازہ ہویا ہے، 12 گھنٹے بابے نے کسی دا وضو ٹوٹر نہیں دیتا۔ میں کہا گل تے ہوئی نا، ذمہ داری تے ہے نا، ہر بندے دے واسطہ کام نہیں ہے ڈبان کے بندہ جوڑ یہ دے واسطے بھی حوصلہ چاہیے۔ چلو نبی تے 55 منٹ دا جنازہ، میں او جدو جنازے دی ہو 55 سیکنڈ دا جنازہ، اللہ 55 سیکنڈ دا گھڑی رکھو، گھڑی توڑی مسیح دی تو انجی خراب ہے، اے ساریاں خراب ہیں۔ میں پچھلی باری بھی تو نہ آ گیا اس میں، اچھا انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ۔ 55 منٹ دا سیکنڈ دا جنازہ، اللہ اکبر۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناک و لا الہ غیرک اللہ اکبر اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت و سلم اللہ اکبر اللہم اغفر لینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من آیت مننا بائی نظر و من توفیت مننا و توفل الایمان اللہ اکبر السلام علیکم 55 سیکنڈ کا 55 تو میں کہا پھر اینجی کیا ہونے اللہ اکبر سبحانک اللہم اللہ اکبر درود پاک اللہ اکبر اے اللہ اے اللہ ساڑھے مردانوں تے ساڑھے عورتانوں تے ساڑھے جڑے جنازے چاہے تے جڑے نہیں آ سکے انہوں تے ساڑھے چھوٹے وڈے معاف کر سن زندہ رکھی ایمان تے سن موت دے ایمان تے جڑے سامنے بزرگ پہ گالی بڑا کٹتا سی جی میں تیرا دل کرے ہوئے کر اللہ جنازہ ہو رہا ہے یہ جنازہ بھی بڑا علی شان ہے اللہ اکبر اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی وعفو عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ جنازہ پڑھانے والے رسول اللہ نے مقتدی صدیق و عمر جیسے سیدنا علی جیسے انسان جہاں تقابل ہی کوئی نہیں جوڑ ہی کوئی نہیں سارے جنازہ پڑھ رہے ہیں رسول اللہ پڑھا رہے ہیں جب جنازہ پڑھا دیا نا حضور نے آپ نے فرمایا چلو پھر اس نو میت گئی قبرستان نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے پھر اگے اس تک حدیث بخاری چی اگلا ایسا صحیح مسلم ہے حضور گھر جان تو بعد نا پھر نکلے بقیع بقیع پہنچے آواز دی عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا توڑا دفن ہو گیا یا رسول اللہ قبر جراک چھوڑے آئے جی ہوتے مٹی مٹی نہیں پائی فرما ذرا میت دوبارہ باہر کٹو ایک اور ترلا ماری باہر کٹے حضور نے انہوں نے سارا اپنی گودج رکھ کے نا اپنا لعاب لے کے وہ چہرے تے ملیا تے وہ منہ کھول کے نا وچ لعاب اپنا پایا حضور نے لعاب پاک آپ کا تھوک مبارک ہماری عقیدت سن لی یہاں بڑے پیارے نا بات لکھی ہے علماء نے بڑی پیارے کہ نبی علیہ السلام کا تب احترام کو یہ تقاضا ہے کہ صحابہ آپ کے لعاب کو اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے ملتے تھے چہرہ حضور منہ مبارک سے لعاب خارج ہوتا صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو زمین کی طرف بھیجتے تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے صحابہ کرام اور اس کو چہروں پہ ملتے پورے وجود پہ مل لیتے چہرے پہ مل لیتے سر پہ مل لیتے یہاں لکھا ہے علماء امت نے کہ بندہ بعد دفعہ بات کرے نا تھوک کی بلغم کی تو کراہت سی محسوس ہوتی ہے جب تھوک دی گل کرے بلغم دی گل کرے عام بندے دی تو کراہت جی آتی نا بندہ کھان دے وہ روٹی کھا رہے ہو کوئی انج دی گل کرے بندہ یار برینڈ دے یار یہ گل کیوں کرنا روٹی کھا رہے ہیں تو ہے جی گل کر علماء نے لکھا ہے اگر حضور کے تھوک پاک کی بات ہو رہی ہو نا کسی بندے کے دل میں کراہت آ جائے نا تو ابھی مسلمان نہیں حضور پاک کا تھوک اتنا پاکیزہ ہے اتنا مبارک اتنا مقدس ہے اتنا پاکیزہ ہے شفا والا تو لعاب پاک اس کے منہ میں ڈالنے والے خود رسول اللہ رسول پھر آپ نے فرمایا ہون بہنوں دفن کرو تے مٹی پانے جنہوں دفن کیتا نا تے مٹی پا رہا ہے سن قبر دی صورت بن گئی سی ہن جبریل آئے قمیض دے رہے تھے نہیں آئے جنازے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو نہیں آئے قمیض پہنائے جا رہے تھے نہیں آئے جنازہ پڑھا رہے تھے نہیں آئے قبر سے نکال رہے تھے نہیں آئے لعاب ڈال رہے تھے تو نہیں آئے جب دفنا دیا قبر بن گئی دعا کے لیے حضور کھڑے ہیں قبر پاک پر تشریف فرمایا ابھی دعا کرنی ہے جبریل آئے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اے محبوب جی آج کے بعد اس میں یار کا بندہ مر جائے تو تم نے جنازہ نہیں پڑھنا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ سورۃ التوبہ ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اس قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے پلٹیے واپس
نبی علیہ السلام واپس پلٹے، بیٹا ویندا پیا ہے، یا رسول اللہ جا رہے ہیں؟ فرمایا عبداللہ تیرے باپ کی قبر میں جہنم کے دروازے کھل گئے، عذاب شروع ہے بھائی تیرے باپ کو کس کے جنازے کے بعد۔ انما ولیکم اللہ۔ سید علی حجویری کا دربار ہے لاہور میں، وہاں میں لائن میں لگا ہوا تھا، سبیل پینے لوگ پی رہے تھے، لنگر چل رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا، ابھی طالب علم تھا، میں لائن میں لگا ہوا تھا دودھ پینے کے لیے سبیل سے۔ تو لوگ جو پولیس والے تھے نا وہ ڈنڈے مار رہے تھے لوگوں کو نا، دودھ لین جو لوگ توڑتے تھے وہ ڈنڈے مارتے تھے۔ تو میں نے دل میں کہا کہ اے پیر علی حجویری شہنشاہ ولایت، میں جو ہے نا ڈنڈے کھا کے نہیں پینا، میں نے آپ ڈائریکٹ پولیس والے کی منت کر کے پیواں تے تاں پیسا۔ اس ویلے شہنشاہ ولایت پیر علی حجویری نے میری بات سن لی، میں نے دل میں کی، انہوں نے سن لی۔ سننے کے بعد انہوں نے پولیس والے کو بھیجا، پھر انہوں نے پولیس نہ رابطہ کیتا اندروں، پھر پولیس والے کو بھیجا، وہ مجھے لے گئے اور الگ جا کے دودھ پلایا۔ ہوں میں نے آدھے میں جنازہ پڑھو، ہوں تھی دسو، ہوں تھی پریشان ہو، میرے بارے نہیں، میں نہیں سی لین لگ ہویا۔ ہوں دسو بابا، ہوں آدھے نے جی تسی جانے سختی کریں دے ہو جی، تسی ہمیں کلمہ پڑھا نہ لینو جناب برا دی رکھ دو۔ بھائی یہ برا کون سا ہے؟ جو بندہ کہہ رہا میں لین میں لگا ہوا ہوں، بابے کو میں نے دل میں پکارا، فوت شدہ کو دل میں پکارا، اس نے دل کی بات کو سن لیا۔ مجھے بتاؤ علیم بذات صدور کون ہے؟ شرک کو مشرک کو سینگ لگے ہوتے ہیں۔ میں کئی باری بندے کئی مشرک ویکھنا دے، دو کان ہوندے، دو ہونٹ تے 32 دند ہوندے، کئی میں ویکھن میں دو اکھاں ہونیاں نے، نک ہوندا ہے دو، تے نک دے سوراخ ہوندے نے، تے وال ہوندے نے، تے ہاتھ ہوندے نے، بعد میں پیر نہیں ہوندے، سینگ لگے ہوندے نے مشرکوں کو۔ انما ناراض نہیں، انما ولیکم اللہ۔ جب اہل حدیث کی زبان سے سنتا ہوں نا میٹھے میٹھے جملے، پیارے پیارے جملے، میٹھے نہیں جی ہو پھر جی ویکو نا جی حالات کو کیا ہے، کہہ دی حالات ادھر جا رہے ہیں، حالات جدھر جائیں توحید پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے بھائی، توحید توحید ہے، عقیدہ عقیدہ ہے۔ جدو حالات ٹھیک ہون گے نا جی ادو بیان کریں گے جی حالات ٹھیک نہیں، جدو حالات ٹھیک ہون گے نا پھر سبحان اللہ 33 باری پڑھا گے، 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ جدو حالات ٹھیک ہوئے پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ پڑھو۔ جب حالات ٹھیک ہوں پھر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے محبوب جب حالات ٹھیک ہو جائیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جدو حالات ٹھیک نہ ہو پھر گندی اوجری اوپر ہو، پتھر مارے جا رہے ہوں، طیف میں ہوں، مکہ سے چھوڑ رہے ہوں، بدر سجا رہے ہوں، اوت سجا رہے ہوں، یہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے۔ جب ٹھیک ہو جائیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، 100 باری 3 باری بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا حول ولا قوۃ الا باللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین۔ بڑے بڑے وظیفے، پھر صرف شیخ عبد المنان راسے صاحب کو بلانا پڑے گا۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہماری تقریریں نہیں ہوں گی، پھر راسے صاحب کے خطابات ہوں گے، لا حول ولا قوۃ کی برکات، رضیت باللہ ربا، اس کی برکات وہ بیان فرمائیں گے۔ وظائف جب حالات ٹھیک نہ ہو ان کو کہیں گے باپ آرام فرمائے، ہم ذرا حالات ٹھیک کر لیں۔ انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ، ہمارا دوست کون؟ اللہ کی ذات، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہی آئی فرما قانون بنا ما کان للنبی
ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ فرمایا محبوب جی اج تو بعد نہ تہاڈا اختیار نہ تہاڈے منن والیاں دا اختیار کسی مشرک لئی اللہ بخشے نہیں کہنا، کسی مشرک لئی اللہ بخشے نہیں کہنا، بھئی اللہ بخشے۔ ابا مریا پہ ہوئے تے ہوئے، اللہ بخشے نہیں بھائی، چاچا ہوئے، ماما ہوئے، ردار ہوئے، نانا ہوئے، دادا ہوئے، پڑدادا ہوئے، اللہ بخشے نہیں۔ اللہ بخشے ادو ہی ہے جدو اللہ بخشن دے بندہ وہ لائق ہوئے، مواعد ہوئے اللہ بخشے۔ تو جب تک وہ توحید پر نہیں ہے پھر وہ بخشے نہیں ہے۔ پھر پتہ کیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ قرآن آندہ مشرک دے جنت، کچھ بولو مشرک دے جنت، ذرا پیار نال مشرک دے جنت، پھر مشرک دے جنت۔ ہاں ایڈی جنت نہیں آسان۔ اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے دے جنازے اندر 40 مواعد آ جان، جس بندے دے جنازے اندر 40 موحدین آ جان جنہیں کدے شرک نہ کیتا ہوئے، اللہ میت دے سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ کدے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس میت دے جنازے اندر ایک صف آ جائے، یعنی 2 بندے آ جان، اللہ میت دے مواعد ہون شرک نہ کیتا ہوئے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے۔ ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری اندر، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ایک دعا جڑی مرضی کر لوے اللہ دی دعا قبول فرما لوے گا۔ جدو اللہ نے ایک دعا دا اختیار دیتا ہے جڑی مرضی کرے اللہ قبول فرمائے گا۔ جنہوں ایک دعا دا اختیار ملے وہ مختار کل، مختار کل تو نہیں ہوتا، ایک دعا کا اختیار ہے، جو چاہے مانگے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا اندر جلدی فرما لئی۔ نبی علیہ السلام فرمانا آگئی پھر میری واری، رب نے فرما محبوب جی کہ دعا تسی بھی فرما لو۔ فرما میں اپنی دعا مؤخر کر دیتی ہے، اللہ میں دنیا دعا نہیں منگدا، قیامت والے دن دعا منگانا، اپنی دعا میں قیامت اقوال سے مؤخر کر دیتی ہے۔ قیامت دن ہوئے گا، محبوب نے فرمایا جب اللہ دے سامنے ساری کائنات پیش ہوئے گی، میری امت بھی پھنسی ہوئی ہوئے گی، پریشان ہوئے گی اور پیش ہوئے گی، میں اپنی دعا اختیاری دعا اس دی بنیاد تے اللہ دے سامنے جاؤں گا اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ دی حمد کروں گا، اللہ دی تعریف کروں گا۔ پھر رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب جی سر اٹھاؤ، میں اپنا سر اٹھاؤں گا۔ رب فرمائے گا سل تو اشفع تو شفع، سوال کیجئے عطا کیتا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کیتی جائے گی۔ یہ اللہ میں سفارش کروں تو مانو گے؟ فرمایا ہم کیوں نہیں محبوب، آپ کی دعا ہے اختیاری ہے، دنیا بھی تسا نہیں سی منگی، آئی تسی مانگ رہے ہو، تو وہ دعا اختیاری تمہاری مؤخر تھی، وہ ہمارے خزانے میں محفوظ ہے، آپ مانگیں جو مانگنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یا اللہ میں مانگنے لگا ہوں۔ فرمایا محبوب جی ذرا پہلے ذرا شرائط نہ طے کر لیں، SOPs ذرا شرائط نہ طے کریں۔ یا اللہ اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، فرمایا پیارے مقام تو تمہارا بڑا بلند ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہو تم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہو تم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ مقام ہے تمہارا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ شان ہے تمہاری۔ لیکن تھوڑے سے معاملات طے کر لیں، آپ مانگنے لگے ہیں اور آپ کی دعا اختیاری ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کسی دکھ تکلیف کو تو برداشت ہی نہ کرتے۔ جب دنیا سڑ رہی ہوگی، جل رہی ہوگی، بجھ رہی ہوگی، پریشان ہوگی، آپ تو
تو مانگیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں یا اللہ، آج میری دعا اختیاری ہے، میں مانگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پہلے ایک شرط طے کر لیں۔ یا اللہ بتلائیے، فرمائیے۔ فرمایا مشرک کے لیے نہیں مانگنا، اے ساڈا تہاڈا معاہدہ ہے، مشرک واسطے تساں نہیں منگنا تے گناہگار وہابی نو اساں نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ مشرک کے لیے تم نہیں مانگنا۔ جڑا غیر اللہ دی سور و پکار کرتا سی نا، فرمایا اے سارے جڑے قربان ہوتے سن نا، انہاں واسطے بالکل کوئی دعا نہیں، اس واسطے کوئی دعا نہیں۔ یہ بڑا گالا کڑتا سی۔ اس کے لیے اہل شرک کے لیے آپ نہیں مانگ سکتے محبوب، یہ نہ ہو تو ہم کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھیں گے۔ اگر ہے تو پھر تسی تو امت چو مشرک کو نہیں ہونا۔ حضور فرماتے ہیں میری امت چو جنہیں شرک کیتا ہونا انہوں واسطے رب نے من دعا منگن ہی نہیں دینے۔ رب نے فرمایا مشرک لئی نہیں، حد ہے یہ میرا قانون ہے، میرا ضابطہ ہے۔ جڑا مشرک ہے، غدار ہے، بے ایمان ہے، اے واسطے جنت بالکل حرام۔ تسی دوستی رکھ دیو نا، دوستاں نال دھیان دیو۔ بندے کو یار تیری گڈی لے گیا سے میرے کو لگ گئی، یار کوئی گل نہیں، میرے کو بھی لگ سکتی، تو میرا دوست، یار پیسے میں تیرے کو ایسا نہیں بنے، یار کوئی مسئلہ نہیں، لیٹ سویر ہوندی رہندی۔ اگر پتہ چل جائے دوست کی نظریں میرے گھر میں ٹھیک نہیں تو کہو گے کوئی گل نہیں میرا پتر، کوئی گل نہیں، ہوندا رہندا ہے، نہیں کہو گے نا۔ دوست کو یا کوئی یا نہیں، دوستی گل کوئی نہیں، میری بیٹی تو کوئی مسئلہ نہیں، تیری بیٹی میری بیوی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہہ سکتے ہو؟ بغیرت سے بغیرت بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح یہ تم نہیں کہہ سکتے، تم کہتے دوستی ختم، تم مالی نقصان کرتا کوئی مسئلہ، یہ عزت کا مسئلہ ہے، عقیدہ توحید رب کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ جو اس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے رب اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست، کچھ ہی بولیے کون؟ تمہارا دوست اللہ، اور محبت بھی اللہ کے لیے۔ ہر اس بندے سے محبت جو مواعظ توحید براست، ہر اس بندے سے برات کا اعلان، بیزاری کا اعلان۔ جڑا بندہ توحید دے عقیدے تے نہیں، دلی محبت جگری دوستی اس بندے نال نہیں ہو سکتی۔ ورسولہ، دوسرا دوست تمہارا کون؟ اللہ کے بعد تمہارا دوست کون؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، دوسرا دوست کون؟ پہلا محبوب رب کی ذات، دوسرا محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، آگے واخوانکم، آگے پڑھو شاباس، وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ دوسرے مقام تے فرما لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اے محبوب جی، جڑے لوگ مومن نے، جڑے لوگ مومنہ دے دل اندر اللہ دے رسول دے دشمنہ دی کوئی محبت، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، بامی والدین ہون، بامی بیٹے ہون، بامی بھائی ہون، بامی قبیلہ ہوئے، مشرکوں کے بارے میں، اللہ اس کے رسول کے نافرمانوں کے بارے میں ان کے دل میں کوئی محبت نہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو پڑھ لو، جس نے حقیقی باپ کو میدان میں قتل کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی مامو عاص کو میدان میں قتل کیا تھا۔ پڑھ لیجئے صحابہ کرام کے حالات و واقعات۔
سارا کچھ چھوڑ کے آئے سن نبی علیہ السلام دی محبت عقیدت اور پیار اندر ہمارے اللہ کے بعد دوست کون پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے کی کیا سی اپنی مانو اے ماں تو آنی ہے میں دھوپ تے بہنا ہے سائے تے بہنا نہیں جب تک تو اللہ و رسول نہیں چھوڑے گا فرمایا اے میری ماں سن لے تو ایک ماں اور ایک تیری ایک جان اگر تیری 1000 جان بھی ہوئے واری واری پہندی جائے تے تم مردی جائیں یہ گوارا ہے رب اور رسول کی محبت چھوڑ دوں یہ گوارا نہیں ہے تو ہم نے تو پورے سن کے تو یہ ہمیں چپ کر کے بیٹھے ہو کتنے نعرے تم نے سنے کبھی تم بھی لگاتے کہ لبیک لبیک اللہم ہم ڈلے ہو گئے لبیک اللہم لبیک اللہم تسی بھی عقیدہ توحید دا اظہار کر دے جدوں شرکیہ جملے کہہ جان شرکیہ الفاظ کہہ جان الغیر اللہ دی سور و پکار جاری ہو جائے پھر توڑا حق بندہ ہے موحدین توحید پرستان حق بندہ ہے پھر سینہ تان کے آگے کھڑے ہو جان کہن لبیک اللہم توحید کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر لبیک اللہم توحید کے لیے ہم حاضر سنت کے لیے حاضر حرمت رسول کے لیے حاضر لبیک اللہم پھر کوئی محبت نہیں ہر اس بندے کے ساتھ جو رب کا نہیں رسول اللہ کا نہیں جویں توحید سے پیار اور اہل شرک سے نفرت ایویں سنت سے پیار پیغمبر کی ذات سے پیار اور اہل بدعت سے نفرت گستاخان سے نفرت فرانس کے صدر سے نفرت پیدا ہو دل و دماغ میں فرانس کی مصنوعات کمپنی جتنیاں بھی ہیں بیکار نفرت ہو گڈی پامی تک لانی پہ جائے لیکن ٹوٹل تے پام پہ جنا پا جائے کیونکہ جدا تعلق فرانس نالے ساڑا ہو دے نال اچھی بولو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب نے فرمایا ہے ان قریب اسی مشورہ کریں گے فرانس نال تعلقات رکھنے نے یا نہیں اسی ان قریب مشورہ کریں گے مشورہ کردہ بیا انما ولیکم اللہ ورسولہ یاد رکھیے مشورہ رسول کی حرمت پر کوئی کمپرومائز کوئی مشورہ نہیں ہے جلیا کملیا مشورہ کرنا ہے تو ایک کرب لانگ مارچ ہونا ہے یا نہیں ہونے دینا مشورہ کرنا ہے تو مہنگائی کے بارے میں کرو مشورہ کرنا ہے تو کسی کام کے بارے میں کرو حضور کی عزت کا کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہے محبت ایسی ہو کہ دشمن رسول پر بندہ جو ہے جھپٹ پڑے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو ہمارے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے فرانس کا بے ایمان کہے کہ ہم خاکے بناتے ہیں جنہیں اسی مشورہ کرنا ہے مشورہ کہتے نال کرنا ہے تو اگر دو نال مشورہ کیتے دو نو طلاق دیتی ہو ہن تیجی نال مشورہ کرنے مشورہ کل کر رہا تھا کل کتے سے سارا دن کتے کے ساتھ کھیل رہا تھا اخبار میں آیا میں وہ جانے جلسہ کر رہے ہیں سارے وہ اپوزیشن والے میں جانے دیہاڑ کتے نال گزار چلے شاباش کتے کو روٹی کھلا رہا تھا پانی پلا رہا تھا وزیر اعظم قوم بھوکی مر رہی ہو کتے رہ جا رہے ہیں کتا کدے نہ مر جائے میں نے کیا مطلب پیاسے کتے دے بارے پوچھا جانا وہ کتے رہ جان دیا کیوں انہوں نے کہا میں سیرت عمر پڑھی کیوں کہا نا میں سب تو زیادہ سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مطالعہ کرتا ہوں انہوں نے کہا کتا بھی کوئی پیاسا مر جائے تو میرے کو پوچھا انہوں نے کتے نے وہ شروع کر دیا بندے رہن دو پہلے کتے پورے کر انما ولیکم اللہ ورسولہ رسول اللہ سے محبت ایسی ہو نبینا صحابی ہے تے بیوی ہے تے او دے پیٹ چو دو ہیریاں جے بچے بھی نے لونٹی ام ولد ہے تے بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر دی ہے تے نبینا صحابی آندہ ہے کہ میرے محبوب دے خلاف کوئی جملہ نہ کہے او بعد نائی نام جناب ہتھیار چکے اپنی بیوی دے پیٹ اندر بچہ بھی ہے نبی نہ ہو کے پیٹ ہوتے رکھیا ہے تے دبایا ہے تے بیوی نے قتل کر دیتا ہے آکے محبوب دی محفل اندر پہ گیا ہے افواہ جناب خبر پھیل گئی مدینے اندر فلاں بندے دے گھر اندر عورت قتل ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کس نے قتل کیتا ہے تو جو کس نے پتا ہوئے کوئی صحابی بولنا نہیں آپ نے فرمایا اللہ نے جڑے میرے حق تو
اتنے رکھے نے ان حقوق دا خیال رکھتے ہوئے اگر تواڈے وچوں کسے دے علم وچ ہوے تے بیان کرے. اے محفل دے آخر تے بیٹھا سی اٹھیا ہے تے کمدا رہیا ہے تے قریب آندا جا رہا ہے تے آندا محبوب جی میری بیوی دا قتل باہروں تلاش نہ کرو انہوں تے میں آپ قتل کیتا ہے. فرما کیوں قتل کیتا ہی انما ولیکم اللہ انما ولیکم اللہ ورسولہ. محبوب یہ تو قرآن اندر ہے تواڈا دوست اللہ ہے تے اللہ تو بعد تواڈا پیارا کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدو قرآن آتا ہے وَتُعَزَّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. محبوب جی تواڈے گستاخی کردی سی تانوں برا کہندی سی نعوذ باللہ میرے کولو نہیں سی ہو جا سکیا برداشت میں انہوں قتل کر دیتا ہے. محبوب خاموش ہو گئے صحابہ ہوتے سکتا سناٹا تاری ہو گیا ہے پتہ نہیں ان اسمان تو کی فیصلہ ہونا ہے پتہ نہیں محبوب کی فیصلہ فرماندے نے اے دے بدلے اندر انہوں قتل کیتا جاندا ہے یا کوئی دیت دا مسئلہ بیان ہوندا ہے. محبوب خاموش نے پھر آپ نے زبان مبارک جو خطبہ ذات فرمایا میرے صحابہ جان لو ان دماغا حدرون اس عورت دا خون رائے گانگے ہے اس خون دی کوئی قیمت نہیں جس خون میرے مصطفیٰ دا ادب نہیں. ادب و احترام میرے محبوب کا نہ کرے اس بندے کی کوئی حرمت نہیں حرمت اس کی ہے جو میرے روٹی کھا لئی پیار سے عقیدت سے محبت سے جوم کے کہو مدنی بھائیو گستاخ رسول دی صرف ایک سزا گستاخ رسول دی صرف ایک ہی سزا انما ولیکم اللہ ورسولہ. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ رافع یہودی گستاخ ہے وہ میری توہین کرتا ہے میرے اہل بیت دی توہین کرتا ہے. کون ہے جیڑا ادھر نہ مٹاوے سین عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوب جی میں حاضر. عبداللہ بن عتیق اٹھے جاؤ دے قلعے اندر پہنچے پورا تذکرہ حدیث پاک اندر ہے کس طریقے نال داخل ہوئے اور پھر اندر داخل ہو کے رات دے اندھیرے اندر ابو رافع یہودی تے حملہ کیتا ہے حملہ کرن تو بعد انہوں قتل کیتا ہے. قتل کر کے واپس اترن لگے نے قلعے دیاں سیڑھیاں تے پاؤں مبارک پھسلے ہے اور گر گئے تے اپنی جلدی نہ کپڑا لیا ادھر اپنی ہڈی نو بنیا اپنے لی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جلدی نہ ہڈی نو بنیا جو ہے بن کے باہر نکلے نے فجر ویلے تے محبوب دی جا محفل اندر پہنچے. محبوب جی تواڈے گستاخ نو قتل کر آیا ہاں لیکن واپسی تے گرے آواں تے ہڈی ٹوٹ گئی ہے. فرمایا ذرا پٹی کھول کول پٹی عبداللہ جڑا ساڑی عزت لئی قربان ہوئے اللہ انہوں کنی عزت عطا فرماندہ ہے کتنا رتبہ عطا فرماندہ ہے کتنا مقام عطا فرماندہ ہے. فرما کھول ذرا پٹی نو کھولے ہے اپنا لعاب پاک اپنا لعاب پاک نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ دی ہڈی مبارک بھنڈلی مبارک تے لگایا ہے تے عبداللہ بن عتیق فرماندے نے اینج جڑی ہے اینج بھی نہیں کہ ان میں بن دیتی ہے تے کوئی 15 دن پٹی بنی رکھی نہیں ایدنا پھٹی بن دینا تے جڑ جائے گی نہیں چلو 10-15 دن چلی کوئی نہ نہیں یہ دا مطلب ہے جڑا حرمت رسول تے دلوں مرے نا وہ لتاں ٹھیک ہو جانی چاہیے ٹوٹیاں ہوئی بھی ٹھیک ہونی چاہیے جمی ہوئی بھی ٹھیک ہو جانی چاہیے بچ کو رولا ہے گال بچ ہو رہے سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے محبوب علیہ السلام نے لعاب پاک لگائے جو اسد دھرنا دیتا نا ہوتے فیض آباد تے ایک بار گھبراہٹ جی بڑی ہوئی لوگ گھبرا گئے شیل شل آ گئے تے پولیس والے اٹھان آ گئے جو متوے کے ڈانگ لے کے غوث پاک کھڑے سا انہوں نے کہا پریشان نہیں ہونا میں آ گیا بغداد جو ڈانگ لے کے پھر اے ہڈی کیوں نہیں جڑی توجہ ہے ماشاء حرمت رسول کے لیے
بابا جی ڈانگ لے کے آئے، پھر تھوڑی دیر بعد 5,000 روپیہ سارے ملیا، تو کہنے لگے بجٹ جڑے حرمت واسطے ہے لو 5,000 تے جاؤ گھر چلے گئے، ہڈی پھر بھی نہیں جڑی۔ حرمت رسول کے لیے بندہ قربانی دے تے ہڈی نہ جڑے کیویں ہو سکتا ہے؟ ساڑھے شیخ کول قرآن دی ہڈی ٹوٹی سی تو پھر جڑی بھی سی، جڑی سی نا، دوبارہ جڑی تے آندے سنے ساڑھے بابے توڑی لت، حضرت شیخ القرآن صلی اللہ علیہ قبر تے نام تو فرمایا تواڈے بابے لت نہیں پہندے؟ شیخ القرآن پھر کون سمجھائے؟ فرمایا تواڈے بابا میری لت نہیں پہ گیا، جڑے ساڑھے بابے دے خلاف تقریر کی تھی انہیں لتاں توڑ دیتی ہیں۔ پھر بابے شیخ القرآن نے فرمایا جے توڑیاں تواڈے بابے تے جوڑیاں پھر کیس؟ پھر جڑیاں تو پھر کئی سال واز کیتا۔ یہ مطلب ہے حرمت رسول تے جڑا دلوں مخلص ہوئے وہ دی ٹوٹی ہوئی ہڈی تے تلمہ دھڑ جڑ جانا چاہیے، جے نہیں جڑیا تو پھر کوئی رولا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہڈی مبارک ٹوٹ گئی ہے تے قربانی دیتی ہے تے دلوں دیتی ہے تے کدے واسطے؟ حرمت رسول لئی تے گستاخ رسول دے خلاف نکلے میں اور انہوں واصلے جہنم کر کے آئے میں تے نبی علیہ السلام نے لعاب پاک تے میں پوچھنا تو حضور تے حاضر ناظر سن لعاب تے تواڈے تے بھی لایا جا سکتا سی، حضور نے لعاب پھر لایا نہیں، یا حاضر ناظر نہیں تے جے حاضر ناظر سن تے انہاں جان کے لایا نہیں، پھر انہاں لایا کیوں نہیں؟ انہاں کیا تواڈے اوتے لگدا ہی نہیں؟ کیوں؟ انما المشرکون نجسن، اتھے لعاب پاک لگ سکتا نہیں، ایتے نہیں لانا کیوں؟ یا پھر حاضر ناظر نہیں، یہ حاضر ناظر نے پھر لعاب پاک لگا کیوں نہیں؟ تے حضور نے لایا کیوں نہیں؟ یا حضور نے پھر حاضر ناظر تسی آندے ساڈا کیدا ہے، پھر جان بوجھ کے نہیں لایا ہونا کہ لعاب پاک ہے۔ اچھی بولو لعاب پاک، پیغمبر دا لعاب، نبی علیہ السلام دا تھوک مبارک، آپ دا لعاب پاک، بولو آپ دا لعاب مبارک، لعاب مبارک پاک تے بابے دا۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ لعاب لایا ہے تے عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں اینج جڑی، اینج ہڈی جڑی، اسے ویلے جڑی، اسے وقت جڑی، اور اینج جڑی جویں کدے ٹوٹی ہی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست کون ہونا چاہیے؟ اللہ اور تمہارا اس کا رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پیارا اللہ کا رسول ہونا چاہیے۔ اور